بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سپیریئر کالج بہاڑی سے پروفیسر محمد فیصل آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، فرسٹ ایئر کے سلیبس ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں، کافی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسباق ہم مکتوبات اقبال تک پڑھ چکے ہیں۔ جو نظم ہم نے پچھلی مکمل کی تھی علامہ محمد اقبال کی خطابہ جوان اسلام، وہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو اسباق اور حصہ نظم ہمارا صحیح جا رہا ہے، کافی ہم نے پڑھ لی ہیں اسباق بھی اور نظمیں بھی۔ اگر حصہ غزل کی بات کریں تو 7 غزلیں ہیں سمارٹ سلیبس کے مطابق جو ہم نے پڑھنی ہیں۔ اس میں سے ہم نے 3 غزلیں پڑھ لی ہیں، میر تقی میر کی، حیدر علی آتش کی اور تیسری مرزا خان داغ کی۔ تو آج ہم اس لیکچر میں حصہ غزل کو ہی شروع کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے شاعر کا نام لکھا ہے مومن خان مومن، یہ ہمارے چوتھے شاعر ہیں اور سمارٹ سلیبس کے مطابق ان کی جو دوسری غزل ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے دیکھیں گے شاعر کا تعارف۔ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے غالب کے ہم اثر تھے۔ مومن خان مومن کی پیدائش دلی شہر میں ہوئی ہے سن 1800 میں، اور یہ وہ دور تھا جب غالب، جو مرزا غالب کی بات کر رہا ہوں، ان کا زمانہ تھا۔ ہم اثر انہی کے عہد کے تھے، انہی کے زمانے کے تھے۔ دلی کے شاعر تھے، ٹھیک ہے، دلی کے مشہور شاعر۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ مزید میں نے لکھا ہے، ماہر نجوم اور حکیم تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر نجوم تھے۔ نجوم یعنی ستاروں کا علم تھا ان کے پاس، یہ نجومی تھے۔ اور کہا جاتا ہے ان کی یہ نجومی ہے، اس حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ فلاں یعنی اتنے عرصے بعد میری موت ہوگی، اتنے عرصے بعد میں وفات پا جاؤں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ سن 1800 میں یہ پیدا ہوئے، 1852 یعنی 52 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ چھت سے گر کے یعنی ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ ماہر نجوم بھی ہیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا یہ حکیم، ان کے والد صاحب بھی حکیم تھے، یہ بھی حکمت جانتے ہیں۔ تو ماہر نجوم ہونے کے ساتھ ساتھ، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی جانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ خصوصیات ہے۔ شطرنج جو کھیل ہوتا ہے، شطرنج، اس کے بھی ماہر تھے یہ۔ اچھا، ان کی شاعری کی تھوڑی بات کر لیں۔ ان کی شاعری کے لیے میں نے لکھا ہے معاملہ بندی اور ایہام گوئی۔ معاملہ بندی سے کیا مراد ہے؟ یہ جو عاشق اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، وہ معاملہ بندی ہوتی ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں معاملہ بندی بھی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ ایہام گوئی، ایہام گوئی سے مراد ہے کہ ایسا شعر یا کلام میں ایسا شعر کہنا جو ذو معنی ہو، جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، 2 مطلب نکلتے ہوں۔ ان کا بڑا ہی مشہور شعر، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اگر ہم اس شعر کی بات کریں تو اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ اب مومن کا مطلب مسلمان اگر لیتے ہیں، یعنی ایک مسلمان مسجد میں رات کو گیا، ٹھیک ہے، ساری رات اس نے خدا خدا کر کے کاٹی، یعنی اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا ساری رات۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ اگر اس کا مطلب دیکھتے ہیں مومن خان مومن کے تخلص کے مطابق، تو وہ اپنا نام لے رہے ہیں کہ شب جو ہم مسجد میں جا پھنسے ہیں۔ ظاہر بات ہے مومن اپنے آپ کو ایک گناہ گار بندہ کہہ رہا ہے کہ کبھی ہم مسجد میں نہیں گئے، تو رات کو جب مسجد میں گئے ہیں تو بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے، یعنی بڑی مشکل سے رات کاٹی ہے۔ کسی کے ساتھ چلے گئے مسجد میں، تو وہ رات گزارنا مشکل ہوگی مسجد میں، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے مشکل بات تھی۔ تو ذو معنی ہو گیا ایک عام مسلمان کے حساب سے۔ ایک انہوں نے ایک گناہ گار بندے کو یہاں پہ مینشن کر دیا کہ وہ جب مسجد میں جاتا ہے تو وہ بڑا تنگ ہوتا ہے، اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایہام گوئی سے مراد ہے ذو معنی بات کرنا اپنے کلام میں۔ اس کے بعد ان کی جو بطور غزل گو شاعر یہ مشہور ہوئے، ٹھیک ہے۔ ویسے انہوں نے باقی اصناف کے بارے میں بھی طبع آزمائی کی ہے، لیکن بطور غزل گو شاعر انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ان کی شاعری میں سادگی پائی جاتی ہے اور موسیقیت، ایک لے میں ان کی شاعری ہے، یہ ان کے اسلوب میں آ جائے گا۔ اچھا عزیز طلبہ، جو ہم غزل آج شروع کرنے والے ہیں اس کا تھوڑا سا پس منظر میں نے لکھ دیا کہ یہ غزل لکھنے سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ۔ تو مومن خان مومن کے قریبی دوست مولانا فضل حق خیر آبادی آرزو، یہ بھی شاعر تھے، ان کے بڑے ہی قریبی دوست تھے۔ اکثر یہ دونوں دوست شطرنج کھیلتے اکٹھے بیٹھ کے۔ ایک دن یہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ مومن خان مومن جو ہیں یہ شاہ اسماعیل کے مرید تھے، ان کے معتقد تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن خان مومن شاہ اسماعیل کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ
مومن خان مومن اپنے دوست فضل خیر آبادی کے ساتھ بیٹھے شطرنج کھیل رہے ہیں، ساتھ مومن خان مومن کے پیر و مرشد شاہ اسماعیل بھی بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، وہ بھی شطرنج کھیل چل رہا ہے، ساتھ ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے مختلف موضوعات پہ۔ تو کسی دینی مسئلے پہ ان کی بات چیت شروع ہوئی تو مولانا فضل خیر آبادی نے مومن خان مومن کے جو پیر و مرشد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شاہ اسماعیل، ان سے کوئی دینی مسئلے پہ کوئی سوال پوچھا تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ تو مولانا فضل خیر آبادی نے تنزیہ طور پہ مومن خان مومن سے کہا کہ یہ آپ کے پیر و مرشد نے کیا جواب دینا ہے، انہوں نے دے لیا جواب جو دینا تھا، یعنی تنزیہ انداز میں بات کی۔ تو مومن خان مومن کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری، کیونکہ ان کے پیر و مرشد کی اس میں توہین ہو رہی تھی۔ تب یہ مومن خان مومن نے وہ شطرنج کا جو پاسا تھا وہ پلٹ دیا، ٹھیک ہے، وہ کھیل ختم کر کے ناراض ہو کے چلے گئے۔ وہاں پہ ایک مصرع بولا تھا، اسی غزل کا آخری جو شعر ہے، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں۔ اب یہاں پہ آرزو سے مراد دو یعنی ہو سکتے ہیں، ایک تو آرزو یہ ان کے دوست جنہوں نے ان کے پیر و مرشد کی توہین کی یا سوال پوچھا، دوسرا آرزو سے مراد خواہش ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس غزل کا جو آخری شعر ہے اس میں بھی ایہام گوئی پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو جب ناراضگی ہوگی دوست کے ساتھ اپنے، اس ناراضگی کے بعد پھر انہوں نے غزل لکھی، یہ پوری غزل لکھ کے انہوں نے اپنے دوست کو بھیجی۔ بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ غزل ان کی ابھی بھی یادگار ہے۔ تو اس غزل کے ہم پہلے دو اشعار آج پڑھیں گے اس لیکچر میں۔ تو پہلا شعر، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں، ٹھانی تھی یعنی ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، یعنی دل میں یہ ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، عہد کیا تھا کہ اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ ناچار کا مطلب مجبور، بے بس ہو گئے اپنے دل کے ہاتھوں، جی سے مراد دل ہے، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ اس شعر کا مفہوم سن لیں دوبارہ، دو لائنوں میں ذرا سلیس اردو میں بتا دیتا ہوں۔ شاعر یہاں پہ بیان کرتے ہیں جب وہ ناراضگی ہو گئی اپنے دوست سے، وہ کہتے ہیں کہ دل میں ہم نے ٹھانی تھی، پکا ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا کہ اب کسی سے نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب بھی ذو معنی بنتا ہے، دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ اب ہم کسی سے نہ ملیں گے، اس میں محبوب بھی آ سکتے ہیں، ان کا دوست بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح سے ہم تشریح کر دیں گے، پر کیا کریں کہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور ہمیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کی جب تشریح کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ غزل کا جو شعر ہوتا ہے اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں، ہم نے ہر پہلو کو ہی واضح کرنا ہوتا ہے تشریح میں۔ تو پہلے عاشق اور محبوب کے حوالے سے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ کلاسیکی شاعری پڑھ رہے ہیں تو جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیں مظلوم نظر آتا ہے، جو محبوب ہے وہ ظالم نظر آتا ہے، اور یہ اردو غزل کی یہی ایک ریت چل رہی ہے، یہی پہچان ہے کہ مظلوم ہمیشہ یہ عاشق ہی ہوگا اور جو محبوب ہے وہ ہمیشہ ظالم ہی ہوگا۔ اب جو عاشق ہے اس پہ جو بہت سے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو دنیا دار لوگوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے بہت سے تانے ملتے ہیں، اس کو نصیحتیں کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ عشق کا جو میدان ہے اس کو چھوڑ دو، راہ راست پہ آ جاؤ۔ وہ اپنے گھر والوں کے تانے سن لیتا ہے، دوست احباب کے بھی، زمانے کے بھی، ساری چیزیں برداشت کرتا ہے صرف محبوب کی خاطر۔ جب جو محبوب ہے اس کی طرف سے بھی اس کو محبت نہیں ملتی، محبوب کی طرف سے بھی اس کو نفرت کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، محبوب کی طرف سے بھی اس کو بے وفائی ملتی ہے، یہاں تک کہ اس کے محبوب کے جو تعلقات رقیبوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ عاشق کے دل پہ بڑی ہی گراں گزرتی ہیں۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ عاشق بہت مایوس ہو جاتا ہے جب انسان مخلص ہو لیکن آگے سے اس کو وہ خلوص نہ ملے، ٹھیک ہے، آگے سے دھوکہ ملے، آگے سے بے وفائی ملے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر عاشق اور محبوب کے حوالے سے تشریح کریں تو مومن خان مومن کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تجھ سے کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ تمہارا جو رویہ ہے وہ انتہائی نازیبا ہے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ وہ اپنی بے بسی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دل میں سوچا تھا کہ اپنے محبوب سے کبھی نہیں ملیں گے، اب اس سے قطع تعلق کر دیں گے، اس سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے جو عشق ہوتا ہے یہ کیا نہیں جاتا بلکہ ہو جاتا ہے، محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، اور جب عشق یا محبت ہو جاتی ہے تو پھر جو عاشق کا دل ہوتا ہے وہ اس کے قابو میں نہیں رہتا بلکہ وہ کس کے قابو میں ہوتا ہے، وہ محبوب کے قابو میں۔ جب محبت ہوگی تو ہم نے کسی کو دل دے دیا۔ اب جب عاشق نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے محبوب سے کبھی نہیں ملے گا
اس کے برے رویے کی وجہ سے اس نے ارادہ کیا، لیکن اس کا جو دل ہے وہ اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ اب دل نے اس کو مجبور کیا، دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ارادہ تو کر لیا، لیکن کیا کریں کہ ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور ہم نے اپنا فیصلہ چینج کیا، محبوب کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ یہ عاشق اور محبوب کے حساب سے یہ تشریح ہوگی ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ پس منظر ہو جو ان کا جھگڑا ہوا تھا چھوٹا سا اپنے دوست کے ساتھ، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مومن خان مومن نے دل میں یہ ارادہ کر لیا، جب ان کے دوست نے ان کے پیر و مرشد شاہ اسماعیل کی توہین کی، ان سے سوال پوچھا، پھر بعد میں طنز بھی کیا، مذاق بھی اڑایا، تو مومن خان مومن ناراض ہو گئے۔ تو ناراض ہو کے جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب ہم اپنے دوست سے کبھی نہیں ملیں گے، آرزو سے کبھی ملاقات نہیں کریں گے، کیونکہ ایک مرید کے لیے اس کے جو مرشد ہوتا ہے، اس کا جو پیر ہوتا ہے، اس کا جو پیشوا ہوتا ہے، بڑا ہی قابل احترام ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھی اس کی توہین کرتا تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مومن خان مومن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اپنے دوست آرزو سے دوبارہ نہیں ملیں گے، اس سے تعلق ختم کر دیں گے، لیکن کیا کریں کہ پرانا دوست تھا، تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے دوبارہ اس سے صلح کرنی پڑی، اور بعد میں وہ صلح ہو بھی گئی تھی۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح دونوں حوالوں سے آپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالہ جات کے شعر میں نے سامنے لکھے ہیں، وہ بعد میں دونوں اشعار کے حوالہ جات کے جو شعر لکھے ہیں اکٹھے آپ کو دکھا دوں گا۔ دوسرے شعر پہ آ جائیں۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ مشکل الفاظ تو میرے خیال سے نہیں ہے، بے کسی ہم کہہ سکتے ہیں، بے بسی، مجبوری، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم سن لیں، شاعر یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی شخص کو دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، ہنستے ہوئے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا منہ دیکھ کے ہم روتے ہیں، ہمیں اپنی بے بسی پہ رونا آ جاتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، کتنے مجبور ہیں۔ کسی کو کسی سے ہم سے مراد کسی اور عاشق کو اس کے محبوب کے ساتھ اس سے مراد ہو سکتی ہے، کسی کو کسی سے مراد یہ جو مومن خان مومن ہے، ان کا جو محبوب ہے وہ بھی کسی میں شمار ہو سکتے ہیں، جب یعنی اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں کسی اور کے ساتھ بات کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عاشق ہے اس کو رونا آ جاتا ہے، اس کو اپنی بے بسی پہ کہ کاش ہمارا محبوب بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم اس سے پیار محبت کی باتیں کرتے، ہم بھی ہنستے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا، اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ عزیز طلبہ، جو عاشق ہوتا ہے وہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ عاشق کے ساتھ شروع میں اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، محبوب کے شروع میں جو محبوب ہوتا ہے اس سے محبت جتاتا ہے، محبت کی باتیں کرتا ہے، اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، شروع میں اس کا رویہ اچھا ہوتا ہے۔ بعض کا شاعری میں یہ چیز بھی ہمیں نظر آئے گی کہ عاشق اور محبوب کے تعلقات شروع میں بہترین تھے، اچھے تھے، بعد میں رقیبوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پہلے تعلقات اچھے تھے، لیکن اب تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ اب یہ تعلقات اتنے خراب، اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب محبوب سے ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے، محبوب سے بات چیت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب وہ دل کی بات کس سے کہے گا؟ کسی سے بھی نہیں، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کی بات محبوب سے ہی کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا محبوب اسے دور ہو گیا تو اب اس پہ اداسی چھا چکی ہے، وہ مایوس ہو چکا ہے، وہ پریشان حال رہتا ہے، وہ اداس رہتا ہے۔ اب جو عاشق ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو موسم ہوتا ہے نا، وہ باہر کا موسم نہیں ہوتا، موسم دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوشی ہے تو آپ کو باہر کی جو جون کی گرمی ہے وہ بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ تو اگر اندر کا موسم اچھا ہے، اندر بہار ہے، اندر خوشیاں ہیں، اندر سکون ہے، تو باہر کا موسم آپ کو اچھا لگے گا۔ اس کے برعکس اگر باہر بہار کا بھی موسم ہے، پھول کھلے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، انتہائی حسین منظر ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں اداسی ہے تو وہ منظر بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اسی فطرت کو یہاں پہ شاعر نے بیان کیا کہ ہمارے دل میں اداسی ہے، محبوب سے قطع تعلق ہو چکے ہیں، محبوب سے دوری ہو چکی ہے، ہجر کے دن کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ عاشق کہتا ہے کہ جب ایک عاشق اپنے محبوب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور کی خوشی کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو بڑا احساس ہوتا ہے، اپنے گزرے ہوئے دن یاد آتے ہیں، ماضی کے اچھے دن۔ تو جب وہ کسی انسان کو دوسرے انسان سے ہنستے ہوئے بات کرتے دیکھتا ہے، یا کسی عاشق کو اپنے محبوب کے ساتھ بات کرتے دیکھتا ہے کہ وہ اس سے دل کا حال بیان کر رہا ہے، بڑی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، معاملہ بدنی سے کام لیا جا رہا ہے،
تو جو عاشق ہے اس کو اپنے حال پہ رونا آ جاتا ہے، اس کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، اس کو اپنے محبوب کے ساتھ گزرے لمحات یاد آ جاتے ہیں، وہ وصل کے لمحات کو یاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ عاشق کا جو محبوب ہے وہ بے وفا ہے، اس کے رقیبوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اگر اس کا محبوب کسی اور سے بات چیت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کر رہا ہے، تو پھر بھی عاشق کو اپنی بے بسی، اپنی مجبوری پہ رونا آ جاتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس کا محبوب اس سے ایسی باتیں کرتا۔ اس کو اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے کیونکہ وہ بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، تو یہ اس کی مجبوری کی آخری حالت ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کسی کو بھی ہنستے ہوئے دیکھ کے، ٹھیک ہے، کسی کی خوشیاں اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، تو اس کو خوشی کے لمحات اچھے نہیں لگتے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ دوسرا شعر بھی کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو دونوں اشعار کے حوالہ جات میں نے سامنے لکھے ہیں، ذرا دیکھ لیں۔ پہلے شعر کے 2 حوالہ جات، دوسرے کے بھی 2 حوالہ جات۔ تو پہلا شعر حوالہ جات کے اشعار میں سے، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یہ مولانا حسرت موہانی کا شعر ہے، اس سے اگلی غزل ہم پڑھیں گے اس میں سے۔ یعنی اپنے محبوب کو بھلانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی وہ برابر لگاتار مجھے یاد آتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ الہی اگر میں نے الفت کو ترک کر دیا تو پھر مجھے وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاشق کی مجبوری، بے بسی ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسرا شعر مرزا غالب کا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو وہ دل سے سوال کر رہا ہے کہ اتنا تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کون سی تکلیف ہے، کون سا درد ہے جس کی دوا نہیں مل رہی۔ یہ دو اشعار جو ہیں نا عزیز طلبہ، یہ ہم پہلے شعر کے حوالہ جات میں شامل کر سکتے ہیں جب تشریح کریں گے۔ جو ہم نے دوسرا شعر پڑھا تھا کہ جب وہ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے حال پہ رونا آتا ہے، تو اس حوالے سے 2 شعر، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے۔ وہ کہتا ہے محبوب جب میں تجھ سے بچھڑ گیا ہوں تو کسی اور کو ملتے ہوئے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تکلیف ہوتی ہے کسی اور کا ملاپ دیکھ کے، کسی اور کو ملتے دیکھ کے، چونکہ پرندے درختوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، پرندے درختوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اڑا دیے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے، اگر درخت پہ پرندے بھی بیٹھے ہیں اور وہ خوشی سے گیت گا رہے ہیں تو یہ منظر بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا، تو ہم نے پرندے بھی اڑا دیے کہ جاؤ تم کیوں اپنے محبوب درختوں کے پاس بیٹھے ہو، تم بھی جاؤ۔ ایک اور شعر، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ یعنی بہاریں بھی آتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، چمن بھی بہکتے رہے ہیں، لیکن دنیا میں رونق بھی چلتی رہی، لیکن دل کی تنہائی جو ہے وہ مسلسل ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے مومن خان مومن، ان کا اصل نام مومن خان ہے، مومن ان کا تخلص ہے، ان کی دوسری غزل کے پہلے 2 اشعار پڑھ لیے ہیں، ان کو سمجھ لیا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید اشعار کو پڑھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔